بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی نبعث رسولا، جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں، اس لیے کہ رسول ان پر حجت ہے، رسول ان کو اللہ کے احکام بتلاتا ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے یہی بات، یہی منصب اور یہی حقیقت بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول بھیجا ہی اسی لیے ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے جس نے رسول بھیجے ہیں، بھیجنے والے رب عرش عظیم نے ہی رسول کا منصب بتلایا ہے، کیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب رسول کے بھیجنے کا مقصد تو یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت ہی نہ کی جائے، رسول کو واجب الاطاعت ہی نہ سمجھا جائے، یہ کہا جائے کہ جی اطاعت تو صرف کتاب الہی کی ہے، وہی یہ الہی کی ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرعون کا جرم کیا تھا؟ کس جرم کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کو دریا میں غرق کر ڈالا؟ اس وقت تو اللہ ذوالجلال نے تورات کے نام کی کوئی وحی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں کی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے کلام کیا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ، انہی آیات میں فرمایا رب ذوالجلال نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ وہ کلام تورات کے ذریعے تو نہیں ہے نا، تورات کے ذریعے ہی تو کلام تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرے احکام ہیں اور یہ میرے احکام قوم کو پہنچاؤ، نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تو اسی وقت یہ حکم دیا کہ فرعون کو اور اپنے قوم کو جا کے یہ مسئلہ بتلاؤ، یہ بات بتلاؤ، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی پاداش میں فرعون کو جناب اللہ سبحانہ و تعالی نے غرق کر دیا۔ اب سوال تو یہی ہے کہ اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے، صرف قرآن کی اطاعت ہے یا صرف تورات کی اطاعت ہے یا صرف انجیل کی اطاعت ہے، تو پھر قابل غور مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ فرعون کو کس جرم کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ماہواریوں کو غرق کر دیا؟ یہ اس بات کی برہان قاطع ہے کہ اصل اطاعت رسول کی ہے، رسول ہی حجت ہوتا ہے۔ کسی جگہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں فرمایا کہ میری کتاب لوگوں پر حجت ہے، بلکہ یہ کبھی نہیں فرمایا کسی جگہ پہ اللہ ذوالجلال نے کہ جناب ہم اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس میں اپنی کتاب نازل نہ کر دیں، بلکہ یہ فرمایا ہے جب تک ہم اس میں اپنا رسول نہ بھیجیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیجیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور رسول کا لفظ خود بتلاتا ہے کہ رسول کس لیے ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی اطاعت رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ پھر رسول کی حیثیت کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ہی نے یہ بات فرمائی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، کہ میرے رسول کی پکار کو اس طرح نہ سمجھو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کی پکار سمجھتے ہو۔ اللہ کا رسول تمہیں ندا دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تمہیں آواز دیتا ہے، تو تم سنی انسنی نہ کرو، اور جس طرح یہودی کہتے تھے سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، تم یہ کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی پکار، ایک دوسرے کو بلاتا ہے، پکار دیتا ہے، آواز دیتا ہے، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اور کبھی آواز سن کے بھی وہ بالکل اغماض کر جاتا ہے، اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، اس کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میرے رسول کی پکار کو اس طرح مت سمجھو، میرا رسول اس کی